بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 24 دسمبر سن 2021 بروز جمعہ۔ سعودی عرب کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب میں پہنچنے والے غیر ملکی سیاحوں کی بڑھتی تعداد مملکت کے اس رجحان کی مظہر ہے کہ برداشت اور رواداری کے حوالے سے کرسمس کی تقریبات کا انعقاد مملکت کے اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ امریکی شہری سڈنی ٹرنبل گزشتہ 7 برسوں سے سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ عرب نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب وہ پہلی دفعہ سعودی عرب آئے تو کرسمس صرف ایک چھٹی کا دن تھا جو سختی کے ساتھ بند دروازوں کے پیچھے منایا جاتا تھا۔ آپ نے لوگوں کی کرسمس ٹریز کی اسمگلنگ اور نجی طور پر کرسمس منانے کے بارے میں کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آپ نے کبھی باہر سجاوٹ یا رنگ برنگی روشنیاں نہیں دیکھی ہوں گی جیسے امریکہ میں ہوتی ہیں۔ تاہم گزشتہ کچھ برسوں میں یہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ دکانوں میں کرسمس کی تقریبات سے متعلق چیزیں اور تحائف نظر آتے ہیں۔ سڈنی ٹرنبل کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت حیران ہوگی جب ایک مقامی کیفے اور ریستوران نے کرسمس سے متعلق مخصوص کیلنڈر پیش کیا۔ گزشتہ دن مجھے ریاض کے ایک ریستوران سے ای میل موصول ہوئی جہاں نیا سال منانے کی تقریب ہوگی۔ یہ بات کچھ سال پہلے تک نہیں سنی گئی ہوگی۔ جدہ میں رہائش پذیر 35 برس کے اینریک کیتینیا نے عرب نیوز کو بتایا کہ کرونا وائرس کی وبا اور اس کے نتیجے میں سفری پابندیوں کے باعث رواں برس کی تقریبات قدرے مختلف ہوں گی۔ اینریک کیتینیا کرسمس دوستوں کے ساتھ منائیں گے اور اپنے خاندان سے نہیں ملیں گے۔ اس مرتبہ سعودی عرب میں کرسمس تقریبات سے متعلق بڑھتی ہوئی قبولیت کا مطلب ہے کہ وہ خود کو گھر ہی میں محسوس کریں گے۔ اینریک کیتینیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ کرسمس کا تہوار منایا ہے، لیکن یہاں 2015 کے بعد ایک ایسی ثقافت منانے میں نمایاں نرمی دیکھی گئی ہے جس کی پہلے اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ثقافتی فرق کے باوجود دیگر تہواروں کے بارے میں آگاہی اور قبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سڈنی ٹرنبل نے بتایا کہ یہاں تک کہ میرے سعودی کولیگز نے مجھے کرسمس کے تحائف دیے جو ایک محبت بھرا پیغام ہے اور ایک اور مثال ہے کہ یہاں لوگ کتنے پرجوش اور مہمان نواز ہیں۔ سعودی خاتون اشواق بامحفوظ نے کہا ہے کہ کرسمس پر ان کے شوہر کے فلپائن کے دوستوں نے ان کو مدعو کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لبنانی سنی ہونے کے باوجود کرسمس مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرسمس اور نئے سال کو منانا ٹھیک ہے جیسے ہم ہجری سال مناتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ دوسروں کی جانب رواداری اور قبولیت مبنی رویے کی جانب مملکت کے اقدام سے متعلق پرجوش ہیں۔ جامعہ المیرا نورہ میں انگلش کی استادنی منیرہ النجیمن نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے سعودی شہریوں نے رواداری کے نظریے کو غلط سمجھا ہے۔ میں ثقافتی رواداری پر پختہ یقین رکھتی ہوں جس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب میں مسیحیوں کو اپنے مذہبی عقائد منانے کی اجازت دی جائے۔ میں خود نہیں مناتی کیونکہ وہ میرے مذہبی یا ثقافتی شناخت کی عکاسی نہیں کرتے۔ ڈینٹسٹ معاویہ الہاضم نے نیو یارک سے تعلیم حاصل کی۔ وہ کہتی ہیں کہ مملکت واپسی کے بعد ان کو کرسمس کا ماحول یاد آتا ہے۔ میں اس کو مذہبی طور پر نہیں مناتی کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، لیکن دوسرے لوگوں کی خوشی کا حصہ بننا ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ مجھے یہاں کرسمس کی کئی تقریبات میں مدعو کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے کہا ہے کہ کبوتروں کی افزائش میں اضافہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ سال 2025 تک مملکت میں کبوتروں کی تعداد 45 ملین تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ فی الوقت مملکت میں ان کی تعداد 16 ملین ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے بتایا ہے کہ
پروگرام یہ ہے کہ کبوتروں کی پیداوار میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو اور ناحق شکار کو روکا جائے گا۔ وزارت ماحولیات نے توجہ دلائی ہے کہ زرعی سرمایہ کاری والی کمپنیوں کو کبوتروں کی افزائش کے حوالے سے سرمایہ کاری کرنے کے منصوبے ترتیب دیے جائیں گے۔ کوآپریٹو سوسائٹیوں کے سائبان تلے کبوتروں کی پیداوار اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عرب نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔